نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہو، گیا سے گیا مسلمان، گجرا سے گجرا مسلمان، گھٹیا سے گھٹیا مسلمان، لیکن وہ شرک کو شرک سمجھتے ہوئے اس اکبر جس سے کہ ختم ہو رہی ہے سورہ ہوتا کیا سمجھ میں نہیں آتا کہ شرک تذکرے سے یہ شروع ہو رہی ہے سورہ۔ تو ضرورت بہت ہے کہ ہم یہ پہچانیں کہ یہ شرک ہے کیا۔ تقویٰ اختیار کرو اپنے رب کا، یقیناً دوسری بات یہ جان قیامت لیجیے کا زلزلہ بہت بڑی شے ہے۔ ہمارے دین میں ناقابل عفو جرم کون سا ہے؟ بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی۔ 2 مرتبہ بیان فرمایا گیا سورہ نساء میں صرف حیوانات میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ خاص طور پر انسانوں میں اللہ تعالیٰ اسے تو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ہاں اس سے کم تر نہیں آنے جس کو چاہے گا معاف فرما دے۔ ایسا دن ہوگا، نوٹ کر دیجیے اس کی بھی اندر بھی پلانے والیاں اپنے اوپن لائسنس نہیں ہے کہ بقیہ سارے گناہ لازماً معاف کر دے گا، یہ نہیں ہے۔ اس سے تو آپ میں جرأت پیدا ہو جائے گی، باقی سب کیے جاؤ، یہ نہیں، جس کو چاہے گا بخش دے گا، لیکن امید ضرور دلا دی کہ شرک سے کم تر کوئی گناہ ہو تو اس کی بخشش کی بغیر توبہ کے وہ کسی نشے میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امید دلائی، توبہ سے تو شرک بھی معاف ہو جائے گا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ بغیر توبہ کے۔ جس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور گناہوں کے بارے میں تو امید کی جا سکتی ہے، لیکن شرک کے بارے میں لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ اہمیت واضح ہو گئی مزید۔ قرآن مجید کے نمبر 3 جھگڑتے ہیں، جبکہ حال یہ بغیر اس شرک کی ہماگیریت کا عالم یہ ہے کل شیطانی مرید، اور وہ سورہ یوسف کی آیت مبارکہ ہے شیطان کی پیروی وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ کی جو ہے انہوں نے اپنی زندگی میں اختیار کی ہوئی انسانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے اوپر تہذیب کا غلبہ کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر کسی نہ کسی قسم کے شرک کے ساتھ۔ سارے حدیث ہے اور فلاں یہ ہے اور قرآن یہ یونیورسلٹی ہے، وہ نہیں نکلتا ہے، اور یہ اجتہاد کیا جانا چاہیے۔ اللہ کو مان رہے ہیں لیکن کسی نوع کا شرک جو ہے ہو گئی ہے وہ بھی لگا رکھا ہے۔ کوئی ایسا وَمَا يُؤْمِنُ جو نظام ہونا چاہیے أَكْثَرُهُم اجتہاد کا، جو قرآن مجید کو بھی اوور رول کر سکے۔ انسانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ قرآن کہ وہ ایمان نہیں رکھتے اللہ پر الا وهم مشرکون، مگر یہ کہ کوئی نہ کوئی شرک بھی کرتے ہیں۔ ہمیشہ کے لیے نہیں، تو بڑے بڑے دانشور، چوتھی بات یہ سمجھیے آرڈرز ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں کہ شرک ہر دور میں بھیس بدل کر آتا ڈاکٹر ہے۔ فضل الرحمان صاحب آئے تھے تو میکگل سے ڈگری لے کر آئے تھے، جنہوں نے یہ ضروری نہیں ہے وحی کے بارے میں کہا تھا کہ شرک کی جو قسمیں آج سے 200 برس پہلے تھی باقی صرف وہی آج بھی رہے۔ یہ ساری باتیں ڈاکٹر فضل الرحمان ہو سکتا ہے کہ بالکل نئی شکلیں اس شرک نے اختیار کی ڈگریاں حاصل کی تھی انہوں نے، اور انہوں نے جو بھی اس سے کیا نتیجہ نکلا دانشور بہت سے موجود ہیں دنیا میں کہ اگر اجتہادی بصیرت نہیں ہوگی اسلامی اسکالرز ہیں، ٹاپ کے اسکالرز، تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہمارے سابق علماء نے لکھ دیا سید حسین یہ چیز شرک، یہ چیز شرک، یہ چیز اب وہ شرک، یہ رہتے چیز ہیں شرک۔ جن کا ڈنکا بج رہا ہے زیادہ۔ آج سے 500 برس پہلے کا انسان سید حسین بڑے سے بڑا عالم دین اپنے زمانے کے شرک کو پہچان کر تو لکھ سکتا ہے، بغیر علم اس سے تو آپ بچ رہے ہیں۔ شیطانی مریض امام ابن تیمیہ نے اس کو شرک قرار دیا، اس کو شرک قرار دیا، اس کو شرک قرار دیا۔ کوئی شخص ہے جو اس سے تو بچ گیا، اس کی دوستی اختیار کرے امام صاحب کی دی ہوئی بصیرت سے اس نے ان تو وہ اسے گمراہ جو کر کے اقسام رہے گا، شرکیوں کو پہچان لیا، لیکن یہ ہے ممکن ہے کہ آج کے شرک کو وہ نہ پہچان والے رہا ہو۔ دوزخ کے عذاب۔ اپنی جگہ وہ سمجھ رہا ہو اپنے آپ کو بہت بڑا موحد، تمہیں کوئی شک ہے کہ کیسے جبکہ اس دور کا جو شرک ہے اس میں ملوث۔ تمہیں اشکال پیدا ہوتا ہے تو جو ہم اس کو میں نے کہا ہے کہ اس شرک کے بارے میں بڑی اجتہادی بصیرت کی ضرورت ہے۔ میں مٹی سے پیدا ہے۔ فارسی کا ایک شعر ہے، بہت پیارا شعر ہے، جسم میں اگر لطفہ بنا ہے بہر رنگے کے خواہی جامہ بھی پوش، ساری غذا تو مٹی سے من انداز قدت را بھی شناسم۔ کچھ ہے گوشت کھایا ہے تو اپنے محبوب سے کہاں سے غذا کہہ رہا ہے شاعر کہ تم جس طرح کا چاہو لبادہ اوڑھ لو، ابتدا میں جو ہے وہ مٹی میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں گا۔ پھر وہ لطفے کی کتنا ہی چھپا لو اپنے آپ کو، کیسے ہی لباس بدل لو، بہر رنگے کے خواہی جامہ بھی پوش، من انداز قدت را بھی شناسم، میں تمہارے قد سے تمہیں پہچان۔ خون کیا جاتا ہے یہ اگر بصیرت نہ ہو کہ شرک کو اس کے قد سے پہچان سکے، اس کے لیے ضرورت ہے اصول ہوتے ہیں۔ پہلے اس میں کوئی دیکھیے جس طرح الجبرا کے اصول ہوتے ہیں، فارمولہ ہے، فارمولہ ہاتھ میں آ گیا، مسئلے حل کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ اپلائی کرنے کی دے رہے فارمولے کی۔ اسی کے اندر جو ہے کہ آثار شروع ہو گئے۔ اگر آپ نے صرف گنتی کر کے کسی زمانے کے شرک
وہ تو سمجھ لیے، لیکن وہ بصیرت باطنی حاصل نہیں ہوئی، اجتہادی بصیرت، وہ اصول ہاتھ میں نہیں آئے کہ جس سے آپ پہچان سکیں. تو ہو سکتا ہے کہ اس طور کے شرک کو آپ نہ پہچان سکیں. اس کے لیے ضرورت ہے کہ اصل اصول ہاتھ میں آ جائیں تاکہ اصولوں پہ عمل مانی جاتی ہے کہ ہم حیران ہیں کہ یہ ساری چیزیں. ایک بات مجھ سے اور سن لیجئے، اور یہ بالکل ایگزیکٹ جو ہے میرا اپنا یہ تاثر ہے اس کی کہ جو رحم مادر میں ہمارے دین میں خیر، بھلائی، نیکی، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ چاہے وہ نظریے کی ہو، علم کی ہو، عقیدے کی ہو، عمل کی ہو، اخلاق کی ہو، وہ سب کیا ہے؟ وہ توحید ہی کے رحموں میں جو ہم چاہتے ہیں، شجرہ طیبہ کی شاخیں، رحم مادر میں وہ حمل رہتا ہے. اب اور شر، برائی، ہوا ہے یا بیٹا یا بیٹی، گمراہی، ہے، خوبصورت ہے، خیالات کی ہو، نظریات کی ہو، علم کی ہو، عقیدے کی ہو، عمل کی ہو، اخلاق کی ہو، ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحموں میں. سب کے ڈانڈے شرک کے شجرہ خبیثہ سے ملتے ہیں. پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں تم چھوٹے سے اس شجرہ خبیثہ کے برگوبار ہے جو بھی برائی ہے، جوانی کو عمل کی یا علم کی، اور اس شجرہ طیبہ کے برگوبار ہیں جو بھی خوبی ہے، عمل کی یا یہ میرا تاثر ہے. اور جب تک اس انداز میں وہ آپ کو اندرونی رشتے ظاہر نہیں ہوں گے، آپ پر منکشف نہیں ہوں گے، وہ اجتہادی بصیرت جو ہے پیدا نہیں ہو سکتی. کہ پھر وہ نہ جانے سب کچھ. اب آئیے ایک اور بات ہے تو ایسا آتا ہے، ڈیمنشیا بھی ہو جاتا ہے. دیکھیے شرک میں اور الحاد میں کیا فرق ہے، یہ بھی ہم نہیں سمجھتے. پھر بچپن کی عادتیں اور الحاد مادہ پرستی وہ کیا ہے؟ ایتھیزم، ہے جس سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی خدا کا انکار. اس سے پہلے ہمارے آج کے دور کی سب سے بڑی گمراہی ہے. نقشہ یہاں کھینچا جا رہا ہے. شرک کیا ہے؟ خداؤں کو ماننا. تھا لیکن اب کیا ہو گیا ہے اس کو دیکھیے. یہ کیا ہے؟ تھیزم ہے، لیکن پولی تھیزم ہے. توحید کیا ہے؟ مونو تھیزم ہے، ایک خدا کا ماننا. لیکن شرک کے اندر ایک اور حقیقت کو پہچان لیجئے، شرک میں ہمیشہ ٹاپ پر ایک خدا کو مانتا ہوں، باقی سارے خدا نیچے ہوتے ہیں. اوپر جا کر وہ توحید ہوگی ہمیشہ. آمین. کوئی مشرکانہ نظام ایسا نہیں ہے جو ٹاپ پر جا کر توحید نہ. دیکھیے ہندو ایک تو نقشہ دیویاں، دیوتا بے شمار، لیکن مہادیو تم کہاں سے کہاں پہنچ گئے. وہ بھی کیا دو ہیں؟ مہادیو وہ تو ایک ہے. سارے نظام کو لے کر چل رہا ہے. انگریزی میں اس کے بارے میں کوئی شک گاڈز، گاڈیسز، لیکن وہ چھوٹے جی سے لکھے جا رہے ہیں. دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے. چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گاڈز اینڈ گاڈیسز، رومن مائتھولوجی ہو، گریک مائتھولوجی ہو، ان دیویوں دیوتاؤں کے نام ہی آپ نے یاد کر سکتے ہیں. لیکن پانی برساتے ہیں تو وہ بڑے جی سے ہو جاتی ہے، وہ ایک ہے اور وہ نہیں، اس میں جنبش ہو جاتی ہے. ٹاپ پر جو ہے وہ ایک ہے. جو آیا یہ لفظ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب اس کو وہ بھی مانتے ہیں کہ اومنی پوٹنٹ، اومنیشنٹ، تو اب ہلنے لگا، اومنی جیسے کہ سانپ حرکت کرتا ہے. علی کل شیء قدیر، بکل شیء علیم، نکل رہی ہے، وہ حرکت کر رہی ہے، ہر جگہ موجود. وہ تو ایک ہی ہے، وہ تو کیپٹل جی سے لکھا جائے گا. ساکن باقی اس کے پیچھے فوج ہے دیویوں کی، دیوتاؤں کی، خداؤں کی اور خدانیوں کی. وہ گاڈز اینڈ گاڈیسز ہیں. گویا کہ جیسے وہ گھاس یا سبزہ اوپر. عرب میں کیا تھا؟ میں نے پہلے آپ کو دو مثالیں دے دی ہیں، تیسری اور ایران کی لے لیجیے. ہے وہ امبتت من کل زوج، خیر کا خدا اور شر کا خدا اور قسم کی تر و تازہ چیزیں جو ہے وہ اگا دی. ایک یزداں، ایک اہرمن. زمین مردہ تھی، اللہ نے سنویت ہو گئی نا، دو خداؤں کو مانا. یہ ہے کہ مٹی سے، لیکن وہی ہے جو خدائے خدائے گاں، خداؤں کا خدا، اس کو ایک ہی مانتے ہیں. کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. یہ تمہاری زندگی کا یہی معاملہ عرب میں تھا. اور یہ اللہ وہ ایک ہی تھا ان کے. کا ہوتا ہے یہ تمہارا جو ہے یہ 60-70 قرآن میں آتا ہے، ان سے پوچھیے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. حق ہے اس کے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، یہ فوراً کہیں گے اللہ. تو یہ ماننے کے بعد کدھر جا رہے ہیں؟ مردہ کو زندہ کرے گا. وہ کیا کہتے تھے کہ وہ بڑا اللہ کو ایک ہی زندہ ہو جاتی، لیکن چھوٹے آلہہ ہیں، ہر چیز پر قادر. ورنہ ساتھ آلہہ اور اللہ میں وہی فرق ہے جو کیپٹل جی کا گاڈ اور چھوٹے جی سے گاڈز اینڈ گاڈیسز. وہی فرق ہے کہ جو مہادیو اور دیویوں دیوتاؤں میں ہے.
باس بادل وہی وہاں تھا اللہ اور سپریم سب سے بالا تھا، کچھ ایسے بھی ہے جو اس سے اوپر کوئی نہیں، کی باتوں کے بارے تخلیق میں اس کا کوئی ساجی نہیں، خدا بندی کے بارے میں لیکن اس نے کچھ آلہہ ہیں جنہیں کچھ اختیارات تقسیم کیے ہوئے۔ سورۃ الحج بسم کچھ اللہ اس کے لاڈلی الرحمن الرحیم ہستیاں یا ہیں ایھا الناس اتقوا جو ربکم سفارش کر سکتی ہیں۔ الساعۃ شیء عظیم بس یہ شرک تھا، فزع الاکبر جس سے کہ ختم ہو رہی ہے بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی کے اس کا جائزہ لیں گے شروع ہو رہی ہے تو آپ کو، اور جو آج شرک کی اقسام میں بیان کروں گا اختیار کرو اس کو ہاتھ میں لیں گے تو کسی موحد کا تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یوم ترونها ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر، تذهل كل مرضعة عما ارضعت۔ آج ان کا نام مسلمان ہے، ان کی اکثریت کسی نہ کسی نوع کے شرک میں مبتلا ہے۔ یعنی واقعہ یہ ہے کہ حیوانات میں جو بھی دودھ پلانے اب آئیے اقسام بھی شرک۔ ہوتے بھی اپنے بچوں کے ساتھ جو انس ہوتا ہے، اور خاص طور پر اقسام شرک میں بھی وہی کیفیت ہے جو نفاق کے بارے میں نے عرض کی تھی کہ ایک تقسیم یہ ہے جو علماء نے کی ہے، ایک ہے عقیدے کا نفاق، ایک ہے عمل کا نفاق، اسی طرح ایک ہے عقیدے کا شرک، ایک ہے عمل کا شرک۔ اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں، عقیدے میں نہیں، عمل میں۔ كل ذات حمل حملها، دہشت کا عالم ایک تقسیم آپ نے سنی ہوگی شرک جلی، شرک خفی، وترى الناس سكارى، ایک ہے ننگا شرک، کھلم کھلا شرک، ایک ہے چھپا ہوا شرک جو نظر نہیں آتا۔ جیسے کہ لیکن ایک مغالطہ آپ نے دل سے نکال دیجئے، بعض لوگ شرک خفی کو شرک نہیں سمجھتے، بلکہ اللہ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر وہ شرک